اس وقت پاکستان میں 4200 ایسے لوگ ہیں جو پھانسی کے منتظر ہیں۔ ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اسی طرح پولیس گردی کا شکار ہو کے ناجائز دفعات کے تحت FIR میں نام آئے اور جن کو بالآخر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی سزائے موت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی بار بار کہتے ہیں کہ جس ملک میں اگر رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ جب انصاف نہیں ہوگا تو متاثر ہوگا عام آدمی، عام شہری۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ رول آف لا، قانون کی حکمرانی کیا پاکستان میں ہے؟ آج اسی موضوع پہ بات کریں گے، لیکن اس سے قبل کہ ہم موضوع کی طرف آئیں، اس چینل کو ویو کرنا، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو جناب، رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی میں پاکستان کا دنیا بھر میں نمبر 139 میں سے 130ویں پہ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کیوں؟ میرے خیال ہے بڑی اس کی ایک آسان وجہ ہے، وہ یہ کہ یہاں پہ 3 قانون ہیں۔ ایک قانون ہے شہباز شریف، آصف علی زرداری اور ریٹائرڈ جرنیلوں کے لیے، یعنی شہباز شریف نے اپنے بھائی کی ضمانت کے لیے 50 یا 100 روپے کا ایک بانڈ جمع کروایا، اس کی خلاف ورزی بھی ہو چکی ہے، یعنی 2019 میں نواز شریف صاحب گئے تھے، جو کچھ انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی اس کی مسلسل خلاف ورزی ہوئی، اور نہ نواز شریف صاحب واپس آئے نہ شہباز شریف صاحب کو کچھ ہوا، یعنی وہ گھوم پھر رہے ہیں۔ بلکہ وہ جب اپنے کیسوں کے سلسلے میں عدالتوں میں جاتے ہیں تو جج بھی کافی سارے اور وکلاء بھی بڑے احتراماً ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایک قانون تو ہماری اس سیاسی اشرافیہ کے لیے ہے۔ دوسرا قانون ہے جرائم پیشہ گروہوں، منشیات فروشوں اور ان کے سیاسی سماجی سرپرستوں کے لیے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسلام آباد کے دل میں اس وقت آئس یعنی کرسٹل میتھین میٹافین جس کو کہتے ہیں، اس کا کاروبار نہ ہو رہا ہوتا۔ اور وہ کہاں ہو رہا ہے؟ وہ E11 میں بھی ہے، F11 میں بھی ہے، F7 میں بھی ہے، F10 بھی ہے، پورے اسلام آباد میں پھیلا ہوا ہے۔ بلکہ کراچی، لاہور، تمام بڑی آبادیاں، یہاں کے نوجوان اس لت میں ہیں، مبتلا ہیں۔ اور جناب، یہ کاروبار چلتا کیسے ہے؟ پولیس تو اس میں ظاہر ہے وہ آپ کی محافظ ہے، مقامی انتظامیہ بھی، لیکن وہ چلتا ہے سیاسی، سماجی، میڈیا کی بااثر شخصیات کی مدد سے۔ تو یہ قانون ان کے لیے یا شاید ان کے لیے قانون نہیں ہے۔ تیسرا قانون جو ہے وہ ایک غریب آدمی کے لیے، عام پاکستانی کے لیے، چھابڑی والے کے لیے، ریڑھی والے کے لیے ہے۔ اور یہ ایسا قانون ہے کہ مزدور نے، چھابڑی والے سے کوئی غلطی ہوئی تو یہ فوراً حرکت میں آتا ہے، FIR درج ہوتی ہے اور آنن فانن متاثرین کو، مجرموں کو بقول FIR کے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی چند ہزار روپے ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے، لیکن ان سے پولیس والے، وکیل اور عدالتیں ہزارہا روپے بٹور لیتے ہیں، صرف ایک پولیس کی غلطی کی وجہ سے۔ غلطی نہیں بلکہ وہ تو جان بوجھ کے ہی کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ حال ہی میں 9 جنوری کو بھارا کوہ میں ایک واقعہ ہوا۔ وہاں پہ چونکہ بھارا کوہ میں سڑک کے آس پاس بہت ساری ریڑیاں ہیں، لوگ آنے جانے والوں کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس سے۔ پولیس والے کوئی 4-5 ریڑھی فروشوں کے ساتھ بحث مباحثہ ہو گیا۔ بحث مباحثہ جب ذرا سا بڑھا تو جناب، اب چونکہ ان کے ہاتھ میں غریب لوگ ہیں، انہوں نے فوراً ان کے اوپر دفعہ 341، دفعہ 149 اور دفعہ 147 لگا کے FIR درج کی اور جیل بھیج دیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ بیچارے 500-1000 روپے دہاڑی والے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہوگی، لیکن پولیس کی پھرتیاں دیکھیں، فوراً 3 دفعات لگا کے ان کو جیل بھجوا دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دفعہ 341 کی سزا 1 مہینہ ہے،
یعنی 1 مہینہ نظر بندی یا 1500 روپے 1500 روپے جرمانہ. مگر جناب 1500 روپے جرمانے سے کسی کو کیا ملتا ہے؟ نہ وکیل کو کچھ ملے گا، نہ پولیس والے کو. عدالت جج کا میں ذکر نہیں کرتا. تو ہوتا پھر یہ ہے کہ وکیل صاحب بھی ان دفعات میں شامل جو سہولت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے سیدھا اس دفعہ پہ جاتا ہے جس کے تحت اس کو جیل جانا ہے، جس کے تحت ملزمان کو وکیل کرنا ہے، جس کے تحت جب وہ وکیل کے ساتھ ساتھ پولیس کے بھی رحم و کرم پہ رہیں گے، جیل جائیں گے. جب جیل جائیں گے تو وہاں بھی پولیس کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، کیونکہ اگر گھر سے آپ کو کچھ منگوانا ہے، کوئی کسی سے ملاقات کروانی ہے، وکیل سے ملاقات، تو جناب زیادہ سے زیادہ دفعات میں پھنسا کر یہ پولیس قانون کے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے عام لوگوں کو، اور اس کے بعد یہ وکیلوں کے رحم و کرم پہ چلے جاتے ہیں. کیونکہ یہاں تو مقدمے مہینوں نہیں بلکہ سالہ سال چلتے ہیں. بلکہ اس وقت جیلوں میں ہمارے کوئی 116 جیلیں ہیں پاکستان میں، اس میں گنجائش کی 65,000 کے قریب ہے قیدیوں کی. وفاقی محتسب سیکریٹریٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق ان جیلوں میں 88,687 قیدی موجود ہیں. اب کیا ان لوگوں کی اکثریت بھی ویسی ہے جو ان 4 ریڑھی بانوں یا چھاپڑی فروشوں کے ساتھ ہوا، کہ جن کے خلاف دفعات غیر ضروری طور پہ لگا دی گئیں اور ان کو قانون کے شکنجے میں جکڑ دیا گیا؟ بلکہ اسی چینل پہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا، ہم نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 2 قیدیوں محمد اقبال اور محمد انور کی کہانی ان سے ملاقات میں ہم نے کروائی تھی. اس یوٹیوب کسی چینل پہ آپ اس لنک ہم دیں گے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا. محمد اقبال 20 سال اور محمد انور 23 سال زیادہ تر پھانسی کی کوٹھڑی میں گزارے اس جرم کے لیے جو جرم جس وقت ہوا انہوں نے نہیں کیا، لیکن ان کے نام شامل کیے گئے. جس وقت ان کی عمریں 16-17 سال تھیں، ان کے نام پولیس نے FIR میں ڈالے، جس کے نتیجے میں مقدمے چلتے رہے نچلی عدالتوں سے ہوتے ہوئے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ. ایک پاکستان جسٹس پروجیکٹ ہے، ایک ادارہ ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید یہ لوگ ان کو پھانسی ہو چکی ہوتی. لیکن جناب ان لوگوں کے 23-24 سال جیل میں گزر گئے پھانسی کی سزا میں. اس وقت پاکستان میں کوئی 4,200 ایسے لوگ ہیں جو پھانسی کے منتظر ہیں. ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اسی طرح ناجائز پولیس گردی کا شکار ہو کے ناجائز دفعات کے تحت FIR میں نام آئے اور جن کو بالآخر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی سزائے موت ہوئی ہے. 4,200 افراد اس نوعیت کے ہیں، اور میرا اپنا یقین ہو گیا ہے جس نوعیت کے واقعات خود ہمارے ساتھ بھی ہوئے کہ ان کی اکثریت بے گناہ ہو سکتی ہے اگر ان کا جلد ٹرائل ہو جائے. تو یہ جو محمد اقبال اور محمد انور کی کہانی ہے، یا یہ 4 چھابڑی فروش ہیں جن کے ساتھ خود، چونکہ میں اس میں ڈائریکٹ ملوث رہا، کوشش ہم نے کی کہ ان کو جلدی چھڑا دیا جائے. یہ جناب انصاف ہے اس پولیس کا جس نے محمد انور اور محمد اقبال کو 16-17 سال کی عمر میں اس جرم میں نامینیٹ کیا، نامزد کیا، جس کے تحت قانوناً بھی ان کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ عمریں ان کی بہت کم تھیں. اب آفرین ہے ان وکیلوں پہ بھی جنہوں نے ان نوجوانوں کے لیے پھانسی کا مطالبہ کیا اپنے کلائنٹس کے لیے، اور آفرین ہے ہمارے ان ججوں پہ بھی، چاہے وہ سیشن کورٹ تھی، ڈسٹرکٹ کورٹ تھی یا ہائی کورٹ تھی، جنہوں نے ان کو سزائے موت سنائی. یہ تو شکر کریں سپریم کورٹ تھی اور پاکستان جسٹس پروجیکٹ تھا جس کی وجہ سے محمد انور اور محمد اقبال کی جان چھوٹی. 23-24 سال زندگی کے قیمتی سال جیل میں گزارنے کے بعد. تو جناب اس میں جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو کہ وزیر اعظم عمران خان بھی بار بار کہتے ہیں کہ جس ملک میں اگر رول آف لاء نہیں ہے اس ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا. جب انصاف نہیں ہوگا تو متاثر ہوگا عام آدمی، عام شہری. اسلام آباد میں
یا دوسرے بڑے شہروں میں منشیات کا اگر کاروبار ہے، دوسرے جو جرائم ہو رہے ہیں اس کی پروٹیکشن کون کرتا ہے؟ پولیس کرتی ہے، مقامی انتظامیہ کرتے ہیں، مقامی بااثر افراد کرتے ہیں، اس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ لیکن اگر معاملہ ہو آصف علی زرداری کا، جنرل پرویز مشرف کا، شہباز شریف یا نواز شریف کا، پھر جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ان کے لیے ایک الگ قانون ہے، اس الگ قانون کے تحت وہ مزے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، شہنشاہوں کی طرح عدالتوں میں بھی آتے ہیں جاتے ہیں۔ یہی پاکستان کا ڈیلیما ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی رینکنگ 139 میں سے 130ویں ہے رول آف لاء کے حوالے سے۔